بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروغ کول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمیں پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ ناظرین، اس وقت روداد جہاں میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو بلایا ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وادی بنیر میں گزشتہ 10-15 سال سے ان کی بے شمار خدمات ہے۔ شعبہ تعلیم میں وہ پاکستان کے معیاری ہائی اسٹینڈرڈ اداروں میں انہوں نے تدریس کی پرائز انجام دی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان سے باہر خلیجی ممالک کے مختلف اعلیٰ اور اسٹینڈرڈ اداروں میں بھی وہ ایز اے ٹیچر رہ چکے ہیں۔ درس و تدریس کے علاوہ تاریخ، کلچر اور روایت پر بھی وہ کافی عبور رکھتے ہیں، خصوصاً بنیر کی تاریخ کے بارے میں ان کو کافی معلومات ہیں۔ آئیے ملواتے ہیں آپ سب کو محترم زہیر شید صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام پروفیسر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محترم زہیر شید صاحب، آپ اپنے کیریئر کے بارے میں مختصر الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ سر، وہ مرزا غالب فرماتے ہیں نا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائے کیا۔ جہاں تک سر میرے تعارف کا تعلق ہے، میرا نام زہیر شید ہے۔ میں گاؤں مچھی، تحصیل رستم، ضلع مردان سے میرا تعلق ہے۔ 2008-10 میں نے 2010 میں میں نے ماسٹر انگلش کیا ہے، اور 2010 کے بعد 2012 میں بی ایڈ، اور پھر اس کے بعد ٹیفل کی جو انٹرنیشنل ڈگری ہے وہ لی ہے۔ 2011 سے لے کر ٹل ڈیٹ میں درس و تدریس کے پیشے سے وابستہ ہوں۔ محترم زہیر شید صاحب، درس و تدریس کے پیشے سے آپ کب سے منسلک ہیں اور پاکستان کے کن کن اداروں میں آپ رہ چکے ہیں؟ سر، 2011 میں میں ٹیچنگ لائن میں آ چکا ہوں، عثمانیہ اسکول اینڈ کالج۔ جب ان کا کالج سیکشن بھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا تو اس وقت سے لے کر پھر اس کے بعد عثمانیہ کالج سے میں پھر آگے گیا پنجاب دانی اسکولز اینڈ سینٹرز آف ایکسیلنس اتھارٹی، جو کہ میاں شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا پروگرام ہے آرفنس کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں گیا آرمی برن ہال کالج، کچھ وقت وہاں پہ گزارنے کے بعد پھر میں گیا لاہور ایچسن کالج۔ وہ تو حال ہی میں وہاں سے میرا کانٹریکٹ پورا ہو گیا تو سکون نہیں ملا سر کہیں، اور تو میں واپس اپنی اس مٹی سے، چونکہ مجھے پیار بہت ہے تو، اور کچھ آپ کے لوگ بھی ماشاءاللہ رسپیکٹ دیتے ہیں، یہاں پہ کام کرنے کا مزہ آتا ہے، تو واپس انٹرنیشنل اسلامیہ کالج میں لیکچرر آپ یہاں پہ ہیں؟ جی سر، میں ایز مستبصر جی سر۔ ماشاءاللہ، بنیر کی دھرتی پہ آپ کے بھی کافی احسانات ہیں۔ اب بنیر میں جو بوائز ایجوکیشن ہے اور جو گرلز ایجوکیشن ہے، دونوں مختلف کالجز میں آپ رہ چکے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ ابراڈ آپ کون کون سے ممالک میں گئے ہیں اور کہاں کہاں ان کے کون کون سی کالجز میں آپ پڑھا چکے ہیں؟ سر، 2018 میں میرا جب کانٹریکٹ ختم ہو گیا نا، میں اس وقت لاہور میں تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تو ویسے بھی پڑھا رہے ہیں تو وائی ناٹ کہ آپ UAE اور خلیجی ممالک چلے جائیں۔ تو میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے اسپانسر کیا اور میں وزٹ ویزے پہ گیا ابوظہبی۔ تو سر وہاں پاکستان جو اسکول ہے شیخ خلیفہ بن زائد عرف پاکستان اسکول، وہاں کچھ میں نے 6-7 مہینے پڑھایا، لیکن وہاں کا چونکہ میں ڈسپلنیرین ہوں، نظم و ضبط کا پابند ہوں، اور پھر جیسے کہ آپ نے بتایا تو وہاں پہ مجھے سکون نہیں ملا، اور میں ایک انڈین ٹیچرز کے ساتھ میری دوستی لگ گئی اور وہ مجھے لے گئے ابوظہبی انڈین اسکول۔ پھر کرونا وائرس میں پاکستان واپس آیا، اور اب انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ سیشن وغیرہ ختم ہو جائیں تو پھر میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو ٹیفل کی ڈگری ہے اس میں مجھے ابروڈ تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، وہاں سے مجھے کالز آتے ہیں، لیکن سر اس کے لیے ضروری ہے کہ میں وہاں جاؤں، فزیکل انٹرویو دوں، تو انشاءاللہ میرا ادھر ہو جائے۔ آپ پاکستان سے باہر بھی خلیجی ممالک کے مختلف کالجز اور اسکول میں رہ چکے ہیں، جی تو سر۔ پاکستان کا جو ایجوکیشن کا معیار ہے اور وہاں کا جو ایجوکیشن ہے اس کو آپ کس طرح کمپیئر کرتے ہیں؟ جی سر، یہاں پہ جو کریمنگ ہے، جو روٹ لرننگ ہے، یا نالج پہ زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں، وہاں پہ سر سکلز پہ زیادہ فوکس ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میں ابوظہبی انڈین اسکول گیا تو میں نے پوچھا، ویسے ایک ہمارے جو فزکس کے ٹیچر تھے وہاں پہ، سائنس، نیچرل سائنس اور بایولوجیکل سائنس اس طرح کے نام ہوتے ہیں نا، میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کی کلاس نہیں ہے فزکس کی؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ فزکس کی کلاس نہیں ہوتی، ہاں البتہ جو لیبارٹری ہے
जो फिजिक्स लैब है वही क्लासरूम है। मतलब पहले बच्चों को हम पढ़ाते तो हैं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे वो बिल्कुल पढ़ाते हैं अपने बिल्कुल बच्चों को, बिल्कुल, जबकि हमारे यहाँ थियोरेटिकली सब यहाँ पे सर किताब है, क्लास है, टीचर है, स्टूडेंट है, सब कुछ है। लेकिन आपने देखा होगा अब माशाल्लाह रहे हैं, लास्ट में हम 2-4 चीजें करवा के तो अपनी जान छोड़ा देते हैं कि बस भी खत्म हो गई असल में सर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नंबरों की दौड़ है ना जी सर, जिनके नंबर ज्यादा होते हैं हाँ। उन्हें अच्छी कॉलेजेस में दाखिला मिलता है, बिल्कुल तो लोग बिल्कुल इस सर। चीज पे फोकस करते हैं, लर्निंग पे तो कोई फोकस नहीं करता। सर जी ये फर्स्ट ईयर में एक लेसन है, इन बच्चियों ने पढ़ा भी होगा, स्कूल वर्सेस एजुकेशन। ये चीज मैं पिछले पता नहीं कब से ये बात मैं कर रहा हूँ, ये तबलीग में कर रहा हूँ कि खुदा रहा आप नॉलेज ज़रूर हासिल करें, लेकिन नॉलेज के साथ स्किल मस्ट है। जैसे कि थियरी और प्रैक्टिकल, थियरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल, थियरी प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू नॉलेज प्लस स्किल्स। अच्छा सर, इस हवाले से इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है बिल्कुल कि यहाँ पे करियर काउंसलिंग कोई नहीं होता, बच्चों को ये इल्म ही नहीं होता। बिल्कुल क्योंकि सर, मैं मतलब मुख्तलिफ कॉलेजेस में मैं भी पढ़ाता रहता हूँ और काफ़ी जो मेरा जितना तजुर्बा है एजुकेशन में, कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे, जितने भी वालिदैन अपने बच्चों को कॉलेजेस में भेजते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेडिकल के अलावा कोई और फील्ड ही नहीं है हमारे नज़दीक। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल में हमारे बच्चे ख़राब हो जाते हैं। सर तरीका मेरा कुछ यूं है कि मैं मिसालों से समझाता हूँ। बिल्कुल जी। परसों तरसों की बात है, शायद 2 दिन पहले की बात। एक बच्चा नहीं, वैसे तो बहुत सारी बच्चियां और बच्चे मेरे पास आते थे, लेकिन इस कॉलेज की अगर मैं आपको बात बताऊं, एक बच्चा मेरे पास आता है और कहता है कि सर मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कंक्लूड मैंने ये किया कि इस बच्चे को है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये मसला 99% तो मैं अगर कहूँगा 99% तो हो सकता है ये गलत हो, लेकिन 80% तो सारे बच्चे इस मुसीबत में मुब्तला हैं। बिल्कुल। पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है, बच्चे से किसी ने पूछा नहीं है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपका इरादा क्या है, आपके अंदर इंटरेस्ट क्या है, आप बड़े होकर क्या बनोगे। हम एक सवाल पूछते हैं ना सर, बच्चों को पता ही नहीं होता, तो क्योंकि सारे बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। दिस इज द रीजन। और ये क्यों, लालच में आके हम अपने बच्चों को, जो एक काबिल इंजीनियर है, जो एक बेहतरीन जो है इंसान है, उसको हम क्या करते हैं, ज़ाया कर देते हैं। कि आपको मालूम है हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया भी ये है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा मसला है। जो हम पठान हैं, पख्तून हैं, तो हमारे लिए उर्दू का बहुत बड़ा मसला है, इसके अलावा अंग्रेज़ी का भी बहुत बड़ा मसला है। तो सर से इस हवाले में पूछते हैं कि हमारे बच्चे, चूँकि सर का ताल्लुक़ अंग्रेज़ी अदब से है, तो हमारे बच्चों की अंग्रेज़ी किस तरह इम्प्रूव होगी और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी कि वो बाहर ममालिक में जाके अपनी ज़ुबान के बलबूते पे अपने लिए कोई पहचान बना सके। सर टेक्निकल इसमें एक मसला है, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज है तो स्किल है, और हमारे यहाँ एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। ठीक हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ा दिए भाई, याद करो, रॉट क्रैमिंग लर्निंग, नो, इट इज नॉट द सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स। द रीजन इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 स्किल्स हैं सर। मैंने अभी हाल ही में मैंने आइल्स दिया था, उसमें मैं हैरान हो गया कि मतलब ये इतनी आसान चीजें। मैं बगैर तैयारी के गया था, कुछ मैं बोर्ड भी हूँ तो बस चला जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो पैसों का मसला होता है ना। फीस मैंने जमा कर दी, गया, कोई अंग्रेज बैठा था, हाँ जी भाई ये वो। मैंने कहा यार मैं तो ये चीजें पढ़ा रहा हूँ, क्यों ना मैं इनके नाम चेंज करके बच्चों को बता दूं कि बेटा ये जो बच्चे, ये जो आपने कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं लास्ट में, जैसा कि हम एक सवाल देते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। व्हाई नॉट कि मैं इनको इनके अलावा भी जो इनकी रीडिंग है स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, स्पीकिंग अगर बच्चा उसको मतलब कम्प्रीहेंशन नहीं कर सकता हो, हाँ कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता, का जवाब भी नहीं दे सर, कम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। स्पीकिंग में यह है कि शायनेस है, वो जो है वो शिवरिंग, जैसे हम सर्दी से जो है हम कांप रहे होते हैं। इदारों में काम भी नहीं हो रहा क्योंकि उसको तो रिजल्ट चाहिए। कि हमारे यहाँ कॉलेज के बच्चे वो अपना तारुफ भी नहीं कर सकते। आप उनको कहें कि आप उर्दू में करें अपना, आप उनको कहें कि यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल, तो वो नहीं कर सकते। इसकी वजह यही है कि सबसे पहली बात सर, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी सिर्फ मुझी को आती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं बड़े माशाल्लाह काबिल लोग हैं, लेकिन उनको भी सिस्टम ने जो है वो सबड्यू किया है एक तरह से। अच्छा सर, इस तरह है ना कि हमारे यहाँ इदारों में उनको सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है
کہ وہ کچھ مطلب سوالات کے جوابات پہ رٹا لگائے اور وہ وہی جوابات وہی سوالات کے جوابات جو ہے نا وہ پرچوں میں لکھ لے اور نمبرات. سر آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان کے مختلف اداروں میں رہ چکے ہیں، جس طرح کہ ایچ ایس این تو ایک بڑا اسٹینڈرڈ ادارہ ہے، یا جو کیڈٹ کالجز ہے وہاں پہ رہ چکے ہیں. آپ پاکستان کے مختلف علاقوں کا اور پھر بنیر کا ذرا کمپیریزن کریں کہ یہاں ایجوکیشن کا کیا معیار ہے. سر ضلع بنیر واحد ضلع ہے کہ اس نے غلامی نہیں کی. تاریخ کی اوراق پر نظر دوڑائیں، یہاں مغل آیا، یہاں انگریز آیا، ناکام ہو گئے. ہم تھے، کچھ آپ تھے، یوسف زئی مندڑ وغیرہ سارے جتنے بھی زئی ہیں، یہ نو گو ایریا تھا. اب اس چیز اب جو آپ کا سوال ہے سر، یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں، یہاں بچوں کے اندر جو ایٹیکٹس ہیں، جو ایتھکس ہیں، وہ اس کی بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کے بچوں کا یہ سچویشن ہے، وہ انگزائٹی اور وہ چیزیں تو اور ہے نا، وہ تو اپنی جگہ ہے. اخلاقیات کی اگر بات کریں یا کمپیریزن کی، آپ کے بچے کو مثال میں کلاس میں ایک بات کرتا ہوں، وہی بات قاری صاحب مدرسے میں کرتے ہیں، وہی بات حجرے میں ماموں چاچو جو بھی ہیں وہ کرتے ہیں، وہی بات سوسائٹی کے دوسرے لوگ کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں ایسا بچہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا نا. ایک بات. دوسری بات، یہاں پہ ایک تو ایتھکس میں ایجوکیشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں سر. ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے پاس ادھر ضلع بنیر میں جو پوٹینشل ہے، جو قابلیت ہے، اس کی مثال سر اس لیے نہیں ملتی کہ میں نے پنجابیوں کو پڑھایا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نالائق لوگ ہیں، لیکن یہ لوگ ان سے زیادہ قابل ہیں. میں یہ بات اس وجہ سے بھی نہیں کر رہا کہ میں ادھر پڑھا رہا ہوں یا میں یہاں پہ پڑھا چکا ہوں، نہیں، اس کے بھی جو ہے، اگر آپ کو میں حقیقت بات بتاؤں سر، تو یا تو اس پاکستان کے باؤنڈری کے اندر ان عربیوں کی تو بات ہی نہیں کرتے نا، اس لیول پہ انڈین قابل ہیں. اچھا، انڈین ٹاپ میں ادھر رہا ہوں، وہ اپنے ٹیچرز کو گرو مانتے ہیں، بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. سیم یہاں پہ آپ نے کسی بچے کو سزا دی یا کچھ ہو گیا، پیرنٹس کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے. بالکل ٹیچر کی سر اس بنیر کی جو سوسائٹی میں اساتذہ کی جو ریسپیکٹ ہے سر، میں نہیں سمجھتا سر کسی ڈی سی اے سی کا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی پراپر طریقے سے گائیڈنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے نا ان کو آگے فیلڈز کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں کن فیلڈز میں سے جانا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے بچوں کو مطلب انٹر لیول کے بعد کون سی ایسی فیلڈز ہیں کہ وہ اگر میڈیکل میں نہ چلے جائے تو وہ ان فیلڈز میں بھی چلے جا سکے. سر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بچہ ایک کاغذ لیں، اس کے اوپر اپنے لائکس ڈس لائکس اپنے انٹرسٹ وغیرہ لکھ لیں. فرسٹ ایئر کی بک میں ہے، لیکن ہم تو دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں نا. اسی طریقے سے ٹائم مینجمنٹ بھی ان کی ٹائم مینجمنٹ ہے، سب کچھ ہے. مثال کے طور پر 1000 اسٹوڈنٹس میں سے کہیں ایک یا دو اسٹوڈنٹس میڈیکل کالجز میں جائیں گے تو باقی کدھر جائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا نا. پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سر ہیں میڈیکل کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فیلڈز ہیں، جیسے کہ بی ایس ہے، جیسے کہ انیستھیزیا، وہ بہت سارے نام ہیں سر. میں آپ کو کون سا نام بتاؤں گا. اگر آپ ادھر ایم بی بی ایس میں آپ کی سلیکشن نہیں ہوتی تو آپ ادھر کسی اور میڈیکل سے ریلیٹڈ فیلڈ میں آ جائیں. انٹرنیٹ سے نکالیں 40 قسم کے. وہ بھی تو ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے ایم بی بی ایس سے رہ جاتے ہیں تو بی ایس این کر لیتے ہیں، تو بی ایس این کر لیتے ہیں، یا کوئی ٹیکنیشین وغیرہ کا ڈپلوما کر لیتے ہیں. لیکن وہ بھی تو میڈیکل ہے. میڈیکل کے علاوہ مطلب جی سر، لا ہے، میڈیکل کا ایک کمزور اسٹوڈنٹ، سوشل سائنسز ہے. یس سر، میڈیکل کا سر ایک کمزور اسٹوڈنٹ اگر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے تیاری کر لے تو بہترین جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو بالکل جی آفیسر بن سکتا ہے. ہم نہیں بنے، شاید ہماری کتنی وہ نہیں پاورفل تھی پوزیشن ہوتی ہے ان کی وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، ایک اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے 100 ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ ڈاکٹر اپنی جگہ قابل احترام ہے، یہ نہیں کہتے. اچھا، انجینئرنگ سے جو بچے رہ جاتے ہیں کیا وہ ٹیچنگ لائن میں نہیں آ سکتے؟ کیا وہ بزنس میں نہیں جا سکتے؟ اچھا، سب سے جو بڑی بات ہے جو حقوق کی حفاظت کرتی ہے وہ ہے لا، قانون، لیگل سٹڈیز. ہمارے بہت سارے بچے جو ہے لیٹ کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے ان کو مجبور کیا ہے بالکل کہ بچے، آپ کے پیرنٹس سے میں بات کروں گا، لیکن آپ اگر انجینئرنگ میں آگے نہیں جانا چاہتے، اس میں نہ جائیں، ایف ایس سی کر کے تو پھر اس کے بعد لیٹ جو ہے دے دیں، ٹیسٹ دے دیں، آپ پاس ہو جائیں گے کسی اچھی جگہ سے، جو ہے وہ آپ کا LLB ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ ہے. نہیں سر، صرف میڈیکل انجینئرنگ نہیں ہے، اس کے بھی سب بہت سارے جو ہیں وہ ڈپارٹمنٹس ہیں. ناظرین، آپ نے ظاہر شید صاحب کی سر حاصل گفتگو سنی.
اس گفتگو میں ہم سب کے لیے بہت سارے پیغامات موجود ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ جو لیجنڈ ہے، جو نابغہ روزگار ہے، تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم ان کو بھی روداد جہاں کے اس پروگرام میں بلائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔